ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع، کیوں جی اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقال، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات۔ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، کیوں جی کہ میچ کے لیے مسجد بند کر دو، ہاں جی لیکن اس قوم کا مال تو عمران کے لیے، جڑا چھکا مارے وہ تو قوم دا ہیرو، تو جڑا ایٹم بم بنائے وہ قوم کا مجرم۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر دا جدو کراچی ملاقات ہوئی سی، میں کہا تو کیوں ٹی وی تے آ کے گل کی تھی، معافی تو کیوں منگی؟ کہنے لگا یار میں تو نہیں سی منگنی، میں نے کہتے سن کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، تو میں کہتا اتنا شعور نہیں سی ملک کا مفاد ہے کوئی نہیں، پھر وہ تو کوئی جواب کوئی نہیں۔ میں کہا تو کیوں معافی منگی، تو شہید ہی ہو جاندہ۔ کہنے لگا نہیں میرے تے دباؤ اتنا پی گئے سی، سارے نے کہا نہیں جی تواڈے دو جملے نال پاکستان دا بڑا بھلا ہو جانا ہے۔ تو میں کہا تو ایڈا بڑا ہیرو آدمی تو کیوں معافی منگی ٹی وی تے آ کے؟ تیرا تو جرم ہی کوئی نہیں سی، تو کہنا سی جی ایٹم بم بنانا جرم ہے تو اے میں جرم ہر وار کراں گا، تو بار بار کراں گا۔ لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ ہاں جی انہاں غلامی ایڈے وڈے ہیرو نے بھی انہاں ایٹم بم سٹ کے بھی معافی نہیں منگی یار امریکہ، تے ساڈا ہیرو اے ہو جا کے جس نے بنایا تو انہوں جرم بن گیا کہ تو وہ معافی ٹی وی تے منگائی گئی۔ اے پرویز مشرف دے کالے کرتوتن، ہاں جی اے کالے کرتوتن پرویز مشرف دے کہ اس نے قوم دے ہیرو کو معافی تو تینوں منگنی چاہیے سی، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچی، معافی تو تینوں منگنی چاہیے سی کہ تو اڈے دیتے، معافی تو تینوں منگنی چاہیے سی کہ تو جنرل زینی نے اپنی کتاب وچ لکھیا، انہیں کہا میں جدوں انہوں کیا اڈے چاہیے دین تے میں نو بجائے اس تے کہ کہندا یس جنرل تے میں نو کہنے لگا یس سر، تے میں کہا اس دے بازو مروڑنا تو بڑا آسان ہے، یہ تو بالکل ہی بوز دل ہے، کم از کم یس جنرل کہندا تو میں سوچنا سی ایک لمحے واسطے۔ ہاں جی اے جڑا نظامی نہیں لکھدا نوائے وقت قیوم نظامی ہو وہ لکھدا ہے قیوم نظامی، اور مضمون وہ نے ایک گل لکھی، مطلب تسی سمجھو میں جنرل زینی دی کتاب کتھوں پڑھی، وہ تو انگلش انہیں لکھیا، انہیں کیا میرے وہ تاریخ میں اپنی ڈائری لکھی ہوئی جڑی انہیں مضمون لکھیا، انہیں کیا جنرل زینی کہنے لگا کہ میں تو کیا بڑا دلیر ہونا ہے، تو کہندا میں کیا کم از کم میں اتنا بھی کہندا نا یس جنرل تو پھر بھی میں ہلنا سی، میں کہنے لگا یس سر، تو میں کہا یہ کو تو جو مرضی منواؤ۔ ہاں جی کیوں جی میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا، علاؤالدین خوارزم دے پیچھے ہلاکو خان لگیا نا جدوں تے انہیں 30 گز دی بلندی تو دریا وچ گھوڑے سمیت چھال مار دیتی، انہیں کہا گرفتاری نہیں دینی، اینج ہلاکو خان اپنے دنداں تھلے انگلیاں دے کے کہنے لگا میں اس ماں تو بھی قربان جنہیں علاؤالدین خوارزم جمعیا۔ کیوں جی اے جنرل بخت خان 1857 علامہ فضل خیر آبادی دے دستے راست انگریز دے خلاف جہاد دا سارا منصوبہ بنانے والے تے جنرل بخت خان بہادر شاہ ظفر دا جرنیل، انہاں سارا علامہ فضل خیر آبادی یا مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی صدر الدین زردہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی، انہاں سارے نے جناب سید کفایت علی کافی، انہاں سارے نے مل کے دوبارہ انگریزاں نو بالکل اتوں بجان دا جڑا تو منصوبہ پکا بنا لیا سی، لیکن پھر بھی سازش ہوئی تو مولانا بھی گرفتار ہو گئے، سید کفایت علی کافی بھی گرفتار ہو گئے، مفتی صدر الدین زردہ بھی گرفتار ہو گئے، مفتی عنایت احمد کاکوروی بھی گرفتار ہو گئے۔ جنرل بخت خان آج بھی انگریز ادھے تے تحقیق کر رہا، کاش کہ سانو پتہ لگے جنرل بخت خان مارا گیا، آج بھی انگریزوں پتہ اجے تک نہیں چلے، 1857 1957 بھی گزر گئی، ہن 2057 بھی آنی، اجے تک انگریز اس سکتے چن کہ جنرل بخت خان گیا کیڑے پاس۔ مسلمانوں کے یہ جرنیل ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو عافیہ صدیقی کو ڈالر لے کر بیچ دیتے ہیں، ہاں یہ سب کالے کرتوتوں والے ہیں، ہاں محمد عربی کے غلام اور ہیں، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرے گا، پاکستان کے اشارے سے دنیا ایسے ایسے ہو جائے گی، ایسے ایسے، جب ایم عالم جیسے شیر آئیں گے، عبدالقدیر جیسے شیر آئیں گے، ساڑھے اے لوگ ہیرو ہیں، صدر بھی ملک دا انہاں نوں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ دا جواب صلاح الدین ایوبی دے وارث دے سکتے، محمود غزنوی دے شہاب الدین محمد غوری، التمش ایڈا با کردار بندہ جنہیں اپنی دھیاں ننگیاں کر کے بش نو وکھائیاں ہون، وہ کہڑے با کردار ہو سکتے ہیں؟ التمش پتہ ہے نا
ادھر جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا تو گئے تھے، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس دیاں عشاء دیاں تے عصر دیاں پہلیاں سنتاں بھی قضا نہ ہوئی ہوں تے جنہیں ساری زندگی برائی نہ کیتی ہو۔ ہزاراں لکھاں دا مجمع سی جنازے چ تے اعلان ہویا جی خواجہ صاحب نے ایک گل کی تھی، تو کوئی بھی صوفی مولوی پیر سارے بیٹھے سن، حافظ قاری محدث، کسی نے بھی باہر نکل کے نہیں کہ میں جنازہ پڑھانا۔ التمش بادشاہ نکل کے کہنے لگا اے راز ہی سی حضرت مینوں ننگا کرنا چاہتے سن۔ التمش نے قطب الدین بختیار کاکی دا جنازہ پڑھایا۔ کیوں جی؟ انہاں دے کنہاں دے مریدن پتہ ہے قطب الدین بختیار کاکی؟ ہاں تو خواجہ معین الدین چشتی کنہاں دے مریدن؟ خواجہ عثمان ہارونی دے ایڈے بڑے شیراں دے، تو تسی سوچ سکتے ہو کی بندے جی اے ہو جا التمش جیسے لوگ ہون گے نا تو پھر ہی ٹرمپ نو جواب دیتا جا سکتا۔ ہاں بدکار لوگ نہیں، بدکار۔ حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے چچا زاد بھائی سی نا، انہوں نے مقابلے چ آیا تو آپ نے فرمایا جلیا کبوتر باز تے رنڈی باز تے زنانیاں نے رسی کدی بھی انہوں دے ہاتھ تلوار نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں تلوار انہوں دے ہاتھ چ ٹھہر دی جنہوں دے اندر غیرت تھی، ایمان تے شرم تے حیا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہترین قیادت جو ہے عطا فرمائے، اور پاکستان جو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ اس کا شر اس کے گلے میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اللہم زلزل اقدامہم، یا اللہ جتنے بھی کافر ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ اللہم زلزل اقدامہم، اللہم ارعب قلوبہم، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کا رعب طاری کر دے، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی تاریخ کا ایک دبدبہ قائم کر دے، ہمارے ایٹم بم ان کے دلوں کے اندر جا کر ان کو زخمی کر دے، اور ان کے گندے ارادے پاکستان کی طرف جو ہیں یا اللہ ان کے ارادوں کو خاک کے اندر ملا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،